نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہم اس خداوند متعال کے لیے ہیں کہ جس کی مدح تک رسائی کے لیے کسی کی بساط نہیں۔ تمام ہم اس خداوند کے لیے ہے کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ تمام حمد اس کے لیے ہے تمام حمد اس کے لیے ہے کہ جس تک عقل و فہم و فراست کی تہیں پہنچ نہیں سکتی۔ تمام حمد اس تک کے لیے ہے کہ جس کے لیے کوئی توصیفی القاب نہیں۔ تمام حمد اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت نہیں کہ حساب لگایا جا سکے۔ تمام حمد اس کے لیے ہے کہ جس کی کوئی مدت نہیں کہ ختم ہو جائے۔ تمام حمد اسی خداوند برگزیدہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اور اسی کی معرفت ہی در حقیقت دین کی ابتدا ہے۔ اس رب بزرگوار کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے، انسانوں کو اپنی معرفت کروانے کے لیے کئی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور پھر ہماری ہدایات کے لیے اپنے آسمانی صحیفے نازل کیے۔ انہی ایک صحیفوں میں سے قرآن مجید بھی ہے۔ اس خداوند متعال کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم میں سے ہی ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا جس نے ہم میں اس کی آیات پڑھ کے سنائی اور ہمیں کفر و جہالت سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لے گیا۔ سلام ہو اس بندہ بزرگوار پر، سلام ہو فاطمہ کے بابا پر، سلام ہو علی کے بھائی پر، سلام ہو حسنین کے جد امجد پر۔ وہ جو کلام ہمارے تک لائے وہ کلام نہ صرف ضابطۂ حیات ہے بلکہ وہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ آج کا یہ پروگرام بعنوان استاذہ کربلا کو بھی فکر حسین دے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اسی مقدس کلام پاک کی تلاوت سے، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سید علی شیر بھائی کو۔ ایک دفعہ تمام مومنین مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ یک زبان ہو کے پھر ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کے جب چھا جائے، اے محمد تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور رستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ سید علی شیر بھائی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورۃ ضحیٰ تلاوت فرمائی، اور پھر اس سورت کے اندر خداوند متعال نے اپنے حبیب پر جو احسانات کیے ان کا ذکر کیا، اور ذکر کر کے ایک حکم دیا کہ جو بھی ہم نعمتیں آپ کو نوازتے ہیں ان کا بہت شکر ادا کیا کرو۔ ہم اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث ببرکت ہو اور ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا رہے۔ محمد آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو جیسا کہ سورۃ الضحیٰ میں خداوند متعال فرما رہا تھا کہ اے محمد تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک عرصہ کے لیے رسول اللہ پر وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور رسول اللہ مضطرب ہو گئے تھوڑے سے، اور کفار نے طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد کا خدا لگتا ہے کہ اب بیزار ہو گیا ہے کہ کوئی نیا حکم نہیں آیا۔ تو رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے خداوند متعال نے یہ آیات نازل فرمائی، اور تسلی یوں دی کہ ہم نے تمہیں تب نہیں چھوڑا تھا جب تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کا ذمہ پہلے تمہارے دادا کے سپرد کیا، پھر ابو طالب کے سپرد کیا۔ تم تنگ دست تھے، تمہارا خدیجہ سے ہم نے نکاح کروایا، تمہیں متمول کر دیا، تمہیں اپنی شریعت دے کر لوگوں کے لیے رہنما بنایا، اور اس کے بعد خداوند متعال حکم دیتا ہے کہ ہم جو نعمتیں تمہیں دیتے ہیں ان نعمتوں کا خوب ذکر کیا کرو۔ اب بظاہر یہ حکم تو رسول اللہ کے لیے ہے،
لیکن عزیزان یہ حکم ہم تمام مومنین کے لیے بھی ہے، اور ہمارے اوپر بلا شبہ جو خداوند متعال کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے لیے اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم یوم میلاد مولا حسین کی مناسبت سے جمع ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ان پاک ہستیوں کے کردار سے ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طرز پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد خداوند متعال کے بعد اب تعریف اس بزرگ کی کہ جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی طرف لے گیا، وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل کے جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، دیارے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب آقا دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرنا چاہوں گا محترم بھائی احتشام الحق کو۔ سبھی بھائی مل کے درود پاک سے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ خدا پہلے یہ پیغمبر نے بتایا کہ خدا ہے، پھر اس کے نواسے نے بتایا کہ خدا ہے۔ پہلے یہ پیغمبر بتایا کہ خدا ہے، پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا ہے۔ پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کلام سے آغاز کروں گا حاضری کا۔ غلام ہے جب سید
غلام حشر نے، غلام حشر نے جب سید البرا جب سید الورا کے چلے، نیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نیوائے حمد کے۔ اور شیخ سماعت فرمائیے گا، ان کو چھوڑ دیں وہ ہوتا رہے گا، آپ ادھر توجہ فرمائیں۔ شیخ سماعت فرمائیے گا کہ سب کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا پڑھتے ہوئے۔ اور جو ہم لوگ میت کو غسل دیتے ہیں اس کی ایک وجہ نصیر صاحب نے بھی جو ہے بتائی ہے، کیا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد۔ اور مکہ سماعت فرمائیے گا کہ نصیر کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر کے سوا کون ہے، رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر
اپنی حاضری کا جو ہے کام کروں گا. ہاں اللہ کی توحید کی پہچان علی ہیں. سرکار تو فرماتے ہیں قرآن علی ہیں. اور کعبے میں اتر کر جو محمد کو ہی دیکھے, کعبے میں اتر کر جو محمد کو ہی دیکھے, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور لہجائے لہروں کا لہمی میں پیمبر نے کہا کہ جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور میرے خیال سے حاصل کلام شعر یہی ہے, سماعت کیجیے گا کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے, پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور تم روایات میں دیکھو ولی اور بھی ہیں. تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں. آیتن صرف علی ہے یا علی کے. آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور شعر سماعت فرمائیے اور آنکھوں کا وضو کیجیے, کیونکہ میرے نزدیک کہ شبیر پہ جو آنکھ کبھی نم نہیں ہوتی وہ قابل دیدار پیمبر نہیں ہوتی. خیمے بھی جلائے گئے اولاد علی
کسی شخص کی بے گھر نہیں ہوتی، اور نیزے پہ ہے سر حسین ابن علی کا، نیزے پہ ہے سر حسین ابن علی کا، کہ سر دے کے بھی اولاد علی سر نہیں ہوتی۔ تو شعر سماعت فرمائیے گا۔ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے وطن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، بے وطن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، کیونکہ آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا، آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا، کاش زہرا کی لحد تک میرا سایہ ہوتا، کیونکہ بے وطن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، اور قبر زہرا سے سوئے گنبد خضرا دیکھو، قبر زہرا سے سوئے گنبد خضرا دیکھو، پھر وہ سبزہ بھی تمہیں سرخ نظر آئے گا، کیونکہ بے وطن صرف علی ہے، علی کے بیٹے، فکر و فن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے۔ اب میں بلانا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر عابد صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے معزز مہمان مبلغ دین علامہ اصغر یزدانی کا استقبال کریں پھولوں کے ہار کے ساتھ۔ ڈاکٹر حیزن حیات صاحب۔ محمد آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم سے زیادہ حسوسیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے، اور اب اس نبی اور ایمان لانے والوں کو حسوسیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمانے کے بعد مولا امیر المومنین نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے وہ شخص جو خداوند متعال کی اطاعت کرے، اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، اور ان کا دشمن ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ عزیزان، اہل بیت اطہار اور رسول اللہ کی تمام تعلیمات کا منبع و محور یہی تھا کہ وہ انسانیت کو خدا کے ساتھ جوڑے، وہ انسانیت کا خدا کے ساتھ ناطہ مضبوط کرے، وہ انسانیت کو حق کی تلقین کرے، اور یہی علم لے کر حسین ابن علی کربلا گئے تھے۔
جب حرمت نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا اور علی اصغر کا خون امام کے ہاتھوں میں آیا تو امام نے ایسے ہوا میں اچھال کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہوتا ہے تو ایسے ہی سے. کسی نے بی بی زینب عالیہ سے پوچھا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمانے لگی میں نے کربلا میں حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. عزیزان وہ حسن و جمال کیا تھا؟ وہ حسن و جمال خداوند متعال کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہی تھا. یہی حسین کا درس ہے, یہی حسینیت ہے, یہی فکر کربلا ہے. اگر حسینیت کا فلسفہ اور فکر کربلا ہمیں امام کے ساتھ جو امام نے تعلیمات دی ہیں وہ ہمیں خدا کے ساتھ نہیں جوڑتی تو ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنے عقیدے. پھر ہم حسینیت کے پیروکار نہیں ہیں, پھر کربلا ہمارے دل میں اتری نہیں. خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاک ہستیوں کی مبارک زندگی سے سیکھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب بلا تاخیر میں دعوت دینا چاہوں گا مبلغ دین علامہ اصغر یزدانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور پروفیسر ڈاکٹر عابد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے نظریات ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی یہاں موجودگی سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے اور فکر حسین کے بارے میں ہماری سوچ میں وسعت آئے. پروفیسر ڈاکٹر عابد صاحب. محمد والے محمد الصلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بار دیگر بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول النبی الأمی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلوات پڑھیں میرے بزرگ ذرا. ایک دفعہ پھر بھی بلندتر صلوات. ممنون ہوں, شکر گزار ہوں ان تمام برادران کا, بزرگان کا اور منتظمین کا کہ جنہوں نے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اور شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمیں ایسے شعوری پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ ہمارے ان بھائیوں ان دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ جو اس دور میں بھی جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے مقصد کو بھی یاد رکھے. تو بہرحال میرے بھائیوں انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے جتنا وقت کہا گیا میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا. قبلہ صاحب انشاءاللہ میرے بعد اور ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائیں گے, انشاءاللہ وہ بھی آپ سے خطاب فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چند لفظوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آپ کے سامنے کسی ذاکر کی ذاکری نہیں پڑھی, ذاکر کی ذاکری نہیں, مفتی کا فتویٰ نہیں, کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں, کسی سائنسدان کا تجربہ نہیں, بلکہ اس کتاب کے الفاظ کو تلاوت کیا ہے کہ جسے اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو کائنات کے ہر کلام کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجا. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند سے بلندتر ہو جائیں تو اس کے لیے لازم ہے, ضروری ہے, واجب ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھے بھی, اس میں غور و فکر بھی کرے,
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرے تو اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو پڑھا جس کا مطلب حیث ترجمہ یہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اپنی نعمتوں کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن گن کے یا انسان تیری انگلیوں کے پور تو ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ آج ہم شمار کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ مادیت پرستی کی طرف دنیا زیادہ چلی گئی ہے، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید ہماری گنتی جلدی ختم ہو جائے، لیکن نہیں، بامعرفت انسان جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب بالکل حق کہہ رہی ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کی انگلیوں کے پور ختم ہو سکتے ہیں، مگر وہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ان نعمات میں سے ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ اللہ نے جو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہادی اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ جیسے ہادی اللہ نے ہمیں عطا کیے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ اور جس ذات کے بارے میں آج پروگرام کیا جا رہا ہے اور اس وقت پوری صفحہ ہستی پر مادر گھٹی پر جس کے ولادت کے جشن کے بارے میں پروگرام ہو رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ وہ باعظمت ذات ہے کہ جس کے نسب کو دیکھا تو حسین و منی نظر آیا، اور جس کے حسب کو دیکھا تو انا من الحسین نظر آیا۔ کہ اللہ نے جس کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ دنیا کے انسانوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو دو اقسام ہیں ان کی، ایک ہیں با فضیلت اور دوسرے ہیں بے فضیلت۔ کچھ وہ ہیں جو با فضیلت ہیں، کچھ وہ ہیں جو بے فضیلت ہیں۔ اچھا، پھر جو با فضیلت ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی فرق ہے، کچھ ہیں ارتقاء والے اور کچھ ہیں عطا والے، ان میں فرق ہے دونوں میں۔ ارتقاء والے کون ہیں؟ جو تھوڑی سی محنت کر کے اپنے مرتبے کو بلند کر سکتے ہیں۔ آدمی محنت کرے تو وہ انسان بن سکتا ہے، انسان محنت کرے تو وہ مسلمان بن سکتا ہے، مسلمان محنت کرے تو وہ صاحب ایمان بن سکتا ہے، صاحب ایمان محنت کرے تو وہ 10ویں درجے کا حضرت سلمان بن سکتا ہے، مگر محنت کر کے 10ویں درجے کا صاحب ایمان بننا اور ہوا کرتا ہے، کل ایمان بننا اور ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے محنت کر کے جنتی بن جانا یہ اور ہوا کرتا ہے، اور کسی کا جوانان جنت کا سردار ہونا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ تو کچھ ہیں عطا والے اور کچھ ہیں ارتقاء والے۔ ارتقاء والے جو ہیں وہ عطا والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہادی اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ جن کی ایک فرد جو ہے آج کے دن دنیا میں تشریف لائی، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کا مقابلہ دوسرے عطا والے بھی نہیں کر سکتے۔ اس گھرانے کا مقابلہ کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے۔ اس گھر کے جس فرد کو بھی آپ دیکھیں، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ اسلام کیوں آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے؟ چند جملے ان کی شان کے گھر کا کے پھر ہم نے ان کے مقصد کے بارے میں جو ہمارے ہونا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ پہلے بھی ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ مسلمان جو عقیدت رکھتے ہیں، چاہے پہلے سے ہوں والے تشیعوں سے ہوں، ربیع الاول میں بھی خوشی مناتے ہیں، اور شعبان کی 3 کو بھی ہم خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے، جو بھی ایمان سے محبت رکھتا ہے، وہ ربیع الاول کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور وہ شعبان کو بھی نظر انداز کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آنے والا ربیع الاول میں آیا ہے،
اور شعبان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام کو بچانے والا شعبان کے مہینے، اسلام نہ ان کو ہے۔ بس میں ایک مفہوم کو پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ مولا حسین کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ جو چیز بھی مولا حسین سے نسبت رکھتی ہے اللہ نے اس کو بھی کائنات سے بلند تر عظمت عطا کی۔ جس کا بھی رشتہ حسین کے ساتھ ہے اللہ نے اس کو عظمت عطا کی ہے۔ حسین کو مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ حسین کے بابا کا دنیا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور میں کیا کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسا بعظمت گھرانہ ہے کہ اسی گھر میں، اسی گھر سے اللہ نے ہمیں نبیوں کا سلطان بھی عطا کر دیا ہے، ولیوں کا سلطان بھی عطا کر دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں ملتا ہے، جہاں سے ہمیں پوری کائنات کی اسی گھر سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کے عظیم ہے، مولا کے بابا کائنات سے بڑھ کر عظیم، کائنات سے بڑھ کر عظمت والی ہیں، مولا کے بھائی جو ہے وہ کائنات سے بڑھ کر عظمت والے ہیں، لیکن بس مولا کا جو مقصد ہے جس کے لیے کربلا کو وفا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ خود مولا نے بیان کیا تھا۔ مل کے سوال پڑھیں گے سارے جب گھر سے نکل رہے تھے تو ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو کہ میں اگر کربلا وفا کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلنا۔ اور مولا نے جو کچھ بندہ جو ہے وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کائنات میں جب بھی کوئی مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوگا تو اس کا جو رہبر بنتا ہوا نظر آتا ہے اسے حسین نے دیا۔ اگر دنیا کو تحریک ملتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اللہ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور نہ ان ہستیوں کی اطاعت کے بغیر گزارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں کہ یہ اطاعت کوئی معمول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا مطیع ہونا چاہیے، یعنی مالک کہے پکڑ دو تو پکڑے اور مالک کہے چھوڑ تو وہ چھوڑ دے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کتا پاک ہوتا ہے یا نجس ہے؟ تو نجس ہے، لیکن جب وہ شکار کر لے تو اس کا شکار جو ہے وہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی عام کتا نہیں، یہ مال بھی کھا سکتا ہے۔ تو کبھی بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب ایک کتا جو ہے وہ اپنے غیر معصوم مالک کا مطیع بن جائے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، مرتبہ جو ہے وہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ فقط اور فقط خوشی ضرور منائیں، چاہے وہ ربیع الاول ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعبان ہو، رجب ہو، خوشی ضرور منائیں، مگر فقط اور فقط ہمیں نارو اور قصیدو تک نہیں رہنا، ناتو تک، نارو تک، قصیدو تک نہیں رہنا، بلکہ اس مقصد کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ جس کے لیے مولا حسین نے یہ ساری قربانی دی تھی، جد کی امت کی اصلاح کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ مظلوم کی مدد کرنا، حمایت کرنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے بات پڑھیں مل کے سارے دوران، پھر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ امیر المومنین کا ایک فرمان جو ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ یعنی جہاں پر بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، اور پاکستان میں تو طریقہ کار ہی ہے کہ جب دو بندے لڑ رہے ہیں، کوئی بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری برادری کا کون ہے، ہماری اس کے خلاف ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ اور جن افراد نے
مولا کے اس فرمان کو غور و فکر کے ساتھ اپنایا ہے، وہ آج بھی پوری دنیا میں مظلوم کی مدد کرتے ہوئے، وہ آج بھی مظلوم کے لیے آواز کو سر بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ میرا مکتب کیا ہے اور دوسرے کا مکتب کیا ہے۔ اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کام کرنے سے پہلے اپنا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے سیاسی پارٹی کو دیکھا جائے، اس سے پہلے اپنے فرقے کو دیکھا جائے، وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے جتنا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر کام کر سکے، مگر جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھ میں سارے حضرات نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا فریضہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی برائی کو دیکھو تو کوشش کرو کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا کہ پھر اسے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر فرمایا کہ اپنے دل سے اسے برا جانو۔ ظالم نہیں سمجھ سکتے، اگر ظالم کو ظالم بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ بس میرے بھائیوں، یہی آپ کے سامنے گزارش کرنی تھی کہ آپ کا، ہمارے ان عزیزان، ان بھائیوں کا اتنی محنت کے ساتھ اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دینا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرے، آپ کو مزید بہتر سے بہتر پروگرام ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہاں پہ آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ان ہستیوں نے بیان فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ مزید فصاحت و بلاغت سے نوازے ڈاکٹر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آلیاں چلتی رہی تو خدا تجھے غارت کرے۔ عزیزان، ہم نے میٹھی میٹھی باتیں بڑی کر لی، اب تھوڑے سے ٹونک کی باری ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ مبلغ صاحب نے اطاعت، امام کی اطاعت کی اہمیت و فضیلت پہ بات کو ختم کیا تھا، میں بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ جب امیر شام کے جرنیل جزیرہ نما عرب، خصوصی طور پہ یمن کے علاقوں پہ قابض ہوتے گئے، تو ایک دن مولا نے کوفہ والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ وہ تمہاری جگہ لے لیں گے، وہ تمہاری سلطنت و حکومت چھین لیں گے۔ کیوں؟ مولا اس کی 4 وجوہات بیان کرتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم حق کے اوپر ہو مگر تم منتشر ہو، تم میں تفرقہ ہے، اور وہ باطل پر ہیں مگر وہ متحد ہیں۔ امام نے دوسری وجہ بیان کی، امام کہنے لگے کہ وہ باطل پر ہیں مگر وہ اپنے امام کے، اپنے سردار کے مطیع و فرما بردار ہیں، مگر تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو۔ میں تمہیں نصیحتیں سناتا ہوں، تمہیں بھلائی کی طرف بلاتا ہوں، مگر تم تو ملک سبا کی رایا کی طرح تتر بتر ہو جاتے ہو۔ جب بھی میں تم سے جہاد کی بات کرتا ہوں یا پھر میں تم سے کسی کام پہ لبیک کہنے کو کہتا ہوں۔ تیسری وجہ امام نے فرمائی، امام کہتے ہیں کہ وہ باطل پہ ہیں مگر وہ خیانت دار نہیں ہیں، تم خائن ہو۔ اگر میں تمہیں ایک مشکیزہ بھی دوں تو مجھے یہ ڈر لگا رہے گا کہ جب تم واپس کرو گے تو اس کا کنڈا نہیں ہوگا۔ امام نے چوتھی وجہ بیان کی، امام کہنے لگے کہ وہ اپنے شہروں کو آباد کرتے ہیں اور تم اپنے شہروں کو ویران کرتے ہو، تم اپنے شہروں میں بد امنی پھیلاتے ہو۔ عزیزان، دیکھا جائے کہ امام کس سے مخاطب ہیں؟ امام غیر سے مخاطب نہیں ہے، امام اپنے شیعان سے مخاطب ہے۔ امام آپ سلام دینا چاہ رہے ہیں، امام پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ اور متحد ہو جاؤ، دار ہو جاؤ۔ امام ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ مطلب
हमारी बस फजाइल सुन लिए, मसाइब सुन लिए, उन पे गिरिया कर दिया बस? नहीं अजीजान, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इमाम ने ऐसे लोगों से बेजारी का इजहार किया, आपके साथ हैं। इसी से आगे एक इमाम का खुतबा है, उसमें इमाम बयान करते हैं कि या अल्लाह मैं इनसे उकता गया, मुझे इनकी जवाब अपनी रविश को देख लें अजीजान। क्या हमने ऐसी रविश नहीं अपनाई हुई कि इमाम हमसे बेजार हो? यकीनन क्योंकि हमने इमाम की इताअत में ऐसा कुछ अमल नहीं किया जिससे जाहिर हो कि हम इमाम के मतीउ फरमा बरदार हैं। इसी पैगाम के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और दावत देना चाहूँगा अपने कसीदा हुआ अब्बास भाई को कि वो आएँ और मनकबत हमारी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब मिल के सलवात पढ़ें। निजात ले जाओ हुसैन कुछ आंसुओं के वज़न कायनात ले जाओ हुसैन ये करबला है ये मोजिज़े हुसैन बांट रहे निजात ले जाओ कहेंगे मातमी हलकों से लोग में हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ हुसैन बांट रहे निजात ले जाओ। जाके अजीजान मौला के मानने वाले इतने सुस्त नहीं हो सकते। एक मरतबा पूरा जोर लगा के नाराए हैदरी हैदरी। जिस जिसको हुसैन से मोहब्बत है वो अपने हाथों को बुलंद करके साथ मिलकर पढ़े। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये कैसे? ये किबरिया की नायत है ये किबरिया की नायत है और मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। सब मिलकर पढ़े हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। खुदा का शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होती खुदा का शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होती। वो क्यों? खुदा का शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होती। मेरी नमाज़
نصیحت ہے، یہ میری ماں کی نصیحت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. شعر غور کریں. نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو. نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو. یا مانگنے کی اجازت ہے، یہ مانگنے کی اجازت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. کس کس کو حسین سے محبت ہے؟ آپ کو ہے؟ آپ کو ہے؟ سلوات پڑھے ایک دفعہ ہے. نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. آخری شعر. پھر الاجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو. پھر الاجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو. حسین تیری ضرورت ہے، حسین تیری ضرورت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے. نعرہ حیدری. تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے حسین، تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے کہ تو عظیم ہے بے رنگ و نام ہم جیسے. برنگ ماہ ہے بلائے بام تجھ جیسا، تو فرش راہ کئی زیر بام ہم جیسے. محترم عزیزان، مہمانان گرامی، حسین اس کائنات کی سب سے مظلوم ہستی ہے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حسین کائنات کی سب سے مظلوم ہستی ہے کہ اسے اس کے انصار اور اس کے خاندان والوں سمیت کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. کیا یہ وجہ ہے حسین کی مظلومیت کی؟ نہ، بالکل بھی نہیں. حسین مظلوم ہے کیونکہ حسین جیسی عظیم شخصیت کو ہم نے اس کے معیار سے بہت نیچے گرا دیا ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہے، ہاتھ جوڑ کے معذرت ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ہم نے حسین کے مقصد اور اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا، ہم نے کربلا کے فلسفے کو نہیں سمجھا. عزیزان، اگر ہم سچ میں حسینیت کے دعوے دار ہیں اور حسین سے محبت کا دھم کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ حسین کی مانند راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں، مظلوم کی حمایت کے لیے اور ظالم کو للکارتے وقت. اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے بھائی علی شیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور شعر و شاعری کا نذرانہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں. نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات الله محمد وآل محمد وأجل فرجه. أيضاً
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو عزیزان گرامی قدر مومنین، میں حقیر و ذلیل و ناقص العقل انسان کی طرف سے آپ سب آئے ہوئے باعقل اور باشعور لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام و مولا عباس علیہ السلام اور اس تمام مہینے کی آمدوں کی مبارکباد عرض۔ اس کے بعد میری طرف سے، علماء اکرام کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسالت معاب کی بارگاہ میں، اور اپنے وقت کے امام آخر الزمان امام جل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد عرض کرتا چلوں۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیزان محترم، بلا تاخیر کیے میں جس مقصد کے لیے اور جس موضوع سے یہ پروگرام منعقد کرایا جا رہا ہے اس کو واضح کر دیں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کا موضوع ہے اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ یہ عزیزان محترم ایک جوش ملی آبادی ایک شاعر ہیں، ان کا شعر ہے اور اس کا آخری مصرع ہے کہ اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ میں آپ کے سامنے وہ شعر عرض کروں گا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور پھر منبر قبلہ کے حوالے کر دوں گا۔ ایک دفعہ آپ سب مل کے یکجا ہو کے اور بلند آواز میں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جوش ملی آبادی لکھتے ہیں کہ مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں پھر طرز انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار، پھر کربلائے نو سے ہے نوئے بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین۔ عزیزان محترم، اسی طرح حسین بھی ایک انسان کا، ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے، حسینی ہے۔ عزیزان محترم، جیسے یہ دنیا بنی تو اس دنیا میں انسان بظاہر خود انتشار پسند تھا، اور اس انتشار پسند انسان کو مذہب نے ایک طریقہ دیا کہ وہ اسے اس طریقے کے مطابق گزارے۔ تکمیل آگے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے اپنا خون دے کر کی اور بتا دیا کہ جب تک حسینیت اس دنیا میں رہے گی، یزیدیت چاہے کتنا ہی سر اٹھانا چاہے اس کا سر بظاہر قلم کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، وہ تیر جو جسم حسین پر لگتے رہے وہ دراصل یزید کا سر قلم ہوتا رہا، دراصل یزیدیت کا نظریہ ستیہ ناش ہوتا رہا، اور آج تک وہ لان تان کا حقدار ہے، اور حسین آج بھی صلوات کا حقدار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، دراصل ہے کیا چیز؟ عزیزان محترم، یہ بالکل میرے سٹیج کے سامنے ایک مصرع لکھا ہے، ہاتھ من ناصر، یہ پڑھی، اور یہی دراصل مقصد حسین ہے، یہی عزم حسین ہے۔ اس کی چند الفاظ میں وضاحت کرتا چلوں۔ میدان کربلا میں عزیزان محترم، انہوں نے، کافروں نے، منافقین نے مولا حسین علیہ السلام کے لیے حکم دیا اور کہا کہ یا اسے قتل کر دو یا پھر اسے ذلیل کر دو، یعنی اسے قید کر دو تاکہ یہ ذلیل ہو جائے۔ اب اس کا جواب کربلا کے میدان میں مولا حسین کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اس وقت جو تھا سپہ سالار تھا، اور اس کو کہا کہ
اے زیاد کے لے پالک بیٹے، وہ لے کے پالا ہوا بیٹا، اے زیاد کے لے پالک بیٹے کہ میں شمشیر اٹھاؤں اور تمہارے مد مقابل آ جاؤں، اور دوسرا راستہ کہ تم میری تذلیل کر دو۔ عزیزان محترم، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ منا ذلہ، کہ میں تذلیل قبول نہیں کرتا بلکہ شمشیر اٹھا کر میدان میں اپنے 72 کے لشکر کے ساتھ تمہارا سامنا کروں گا، چاہے مجھے علی اکبر دینا پڑے، چاہے قاسم دینا پڑے، چاہے اپنا اولو محمد دینا پڑے، لیکن میں تمہارے مقابلے میں ضرور آؤں گا۔ اور ظلم، عزیزان محترم، یہ حیات من ذلہ جو کہ یہاں پر درج ہے، اب یہ نعرہ اگر آپ بھی ذلت قبول نہیں کرنا، کہ ذلت قبول نہ کریں، اس دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ظلم کا ستیہ ناش کر دیں، وقت کی کربلا کو حسینیت کے نام سے پرچار کریں، حسینیت کے نام سے بلند کریں اور اپنے اندر حسینی کردار بنائیں، تو میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ لگائیں، ہے ہاتھ من الذلہ، 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 بر محمد آل محمد صلوات اللہ۔ محمد آل محمد صلوات۔ دین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان، امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک ہمارے تمام ائمہ کرام مشکلات ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ کیا معاذ اللہ حکومت کا لالچ تھا، یا پھر دنیا مقبول تھی انہیں؟ اس کا جواب مولا علی یوں دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا اپنے جوتے گان رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس آئے، ایک بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں مولا کے اور رسول اللہ کے۔ تو عبداللہ سے کہنے لگے، اے ابن عباس، ان جوتوں کی کیا قیمت ہے؟